بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ رات کا وقت وہ ہمیشہ ہی تنہائی میں گزارتے تھے اور اس تنہائی میں وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہتے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ عبادت کرنا تھا۔ وہ اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا میں موجود بہت سے لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ انہوں نے رعایا میں موجود لوگوں کے لیے بہت سی مساجد بھی تیار کی تھی تاکہ عوام آرام سے اللہ کے گھر جا کر اس کی عبادت کر سکے، اور ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھے اللہ سے اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی مغفرت بھی طلب کر رہے تھے۔ وہ بہت نیک دل اور مہربان طبع بادشاہ تھے، کبھی بھی کسی بھی شخص کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ سب انسانوں کو ایک ترازو میں تولتے تھے، مرد ہو یا عورت، برا ہو یا جوان، سب کی وہ دل سے عزت کرتے تھے، اس لیے بھی لوگ انہیں دل سے پسند کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ جائے نماز پر بیٹھے عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ہی ان کے حجرے کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ ان کی عبادت میں کوئی خلل ڈال رہا تھا۔ یہ چیز انہیں ہمیشہ سے ہی ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ایک سپاہی اور اپنے خاص وزیر کو یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ ان کی عبادت کے وقت انہیں تکلیف نہ دی جائے، لیکن اگر اس وقت انہیں کوئی تکلیف دے رہا تھا تو اس کا صاف مطلب تھا کہ بات کوئی بہت بڑی ہو چکی ہے، جبھی انہیں زحمت دینے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی دعا کو مکمل کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑے ہوئے۔ حجرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وزیر کافی اضطرابی کیفیت میں کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، سب خیریت ہے؟ آپ اتنے پریشان اور وہ بھی اس پیر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وزیر نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے اس مخصوص وقت میں پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کافی پریشانی والی ہے۔ بہت سی رعایا پریشان ہے، آپ کی ضرورت ہے سب کو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ وزیر کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ بات کافی بڑی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسی گستاخی نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ سلطان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کس قدر دیوانے ہیں۔ اگر سلطان کو تھوڑا بہت کوئی جانتا تھا تو وہ ان کی زوجہ کے بعد ان کا یہ خاص وزیر ہی تھا۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور انہیں حجرے میں آنے کی اجازت دے دی، جبکہ وہ خود بھی اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ کے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے گما رہے تھے۔ وزیر کو بھی انہوں نے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ وزیر ان کے سامنے بیٹھنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن سلطان کے کہنے سے وہ وہاں پر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان ہمیشہ ہی سب لوگوں کو عزت دینے کے قائل تھے، وہ کوئی فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ نیچے بیٹھتا تھا تو سلطان بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی خود کو برتر اور کسی اور کو کمتر تصور نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے وزیر کو یا سپاہی کو اپنے برابر بٹھانے کے قائل تھے۔ ان کا وزیر ان کے سامنے بیٹھ چکا تھا اور بیٹھتے اس نے تفصیل سے آگاہی دینا انہیں شروع کر دی تھی۔ سلطان بہت تحمل سے اور توجہ سے وزیر کی بات کو سن اور سمجھ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے ساری باتیں سلطان کو بتاتا جا رہا تھا، ان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھتے جا رہے تھے۔ رعایا میں جو باتیں اچھل رہی تھی وہ ان کے کانوں تک بھی آئی تھی، جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ ان کو سروں پر سوار کیا جا رہا تھا اور ایک دوسرے کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ یہ چیز سلطان کو کافی ناگزیر گزر رہی تھی۔ ان کے اعصاب چٹکنے کے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور غصے سے کہنے لگے، یہ گستاخی کرنے کی ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ بدبخت لوگ یہ بات کیوں بھول چکے ہیں کہ یہ لوگ اشرف المخلوقات ہیں اور یہ ایک جانور کے پیچھے لڑائی کر رہے ہیں؟ تم ان سب کو پکڑ کر کال کوٹری میں بند کر دو، کل صبح ہم سب کا فیصلہ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر حجرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی سلطان ایک گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ ان کے لیے یہ کافی عجیب بات تھی کہ ایک گدھے کے لیے دو قبائل آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ رعایا میں بہت سے گدھے مارے جا چکے ہیں، لیکن اچانک سے اس دنگل کے بارے میں سن کر سلطان بہت غصے میں آ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی قوم کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہی آپس میں بھائی چارہ رہے، کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کا گریبان تھام کر کبھی بھی آمنے سامنے نہ آئے۔ لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے وزیر انہیں بات بتا کر گیا تھا، وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑ چکے ہیں۔ وزیر کا کہنا تھا کہ قبائل آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گدھے مارے جا رہے ہیں اور ندی کنارے پڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ وہ دونوں قبائل ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے گدھے کو ختم کیا ہے، تو دوسرا کہہ رہا ہے تم نے ہمارے گدھے کو ختم کیا ہے، لیکن اصل بات سے
کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ رعایا میں گدھے کھانے والی بلا آ گئی ہے، وہ گدھوں کا خون چوس رہی ہے اور وہ جب بے دم ہو جاتے ہیں تو انہیں ندی کے کنارے پھینک کر جا رہی ہے۔ سلطان تک بہت سی خبریں پہنچ چکی تھیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اس مسئلے پر نظر ثانی نہیں کی تھی۔ وہ اس مسئلے کو زیادہ بڑا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن جس طریقے کے معاملات اب سامنے آ رہے تھے اس کا صاف مطلب تھا کہ ان کے نظام کو کوئی دھرم برم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کون شخص تھا انہیں جلدی اس بات کو معلوم کرنا تھا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی تھی، تاکہ کوئی بھی شخص ان کے نظام کو دھرم برم کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوئی جرت بھی کرے تو وہ اس شخص کا انجام دیکھ کر اپنے قدم واپس روک لے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ بلا ہے، لیکن انہیں یہ سب کچھ ایک من گھڑت کہانی لگ رہی تھی جس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ اللہ کے نام کی تسبیح کو گھماتے رہے اور گہری سوچ میں مبتلا رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے ساری سوچوں کو جھٹک دیا اور ایک بار پھر اپنی عبادت کو دوبارہ سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں واپس مشغول ہو گئے۔ جیسے وہ جائے نماز پر بیٹھے تھے، ان کے دل و دماغ سے ساری سوچ و فکر بہت دور جا چکی تھی۔ دنیا کے ہر مسائل سے وہ غافل ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک صرف وہ اور وہاں پر موجود ان کا اللہ ہی تھا۔ فجر کی نماز تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئے تھے۔ ان کی زوجہ آرام کی نیند سو رہی تھی۔ وہ اکثر اوقات اپنی زوجہ کے ساتھ ناانصافی کر جاتے تھے۔ یہ وقت ان کا ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ایک بادشاہ تھے اور ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ ان کے سامنے سب لوگ ہی چھوٹے اور معمولی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کی اجازت اپنی زوجہ سے مانگی تھی کہ وہ ان کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، جبکہ سامنے بھی کوئی اور نہیں بلکہ ایک سلطنت کی ملکہ موجود تھی۔ انہیں صاف گوئی سے کہا تھا، میں آپ کو اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ وہ اکثر اوقات اپنی بیوی کے سامنے اس چیز کو لے کر شرمندہ ہوتے تھے، لیکن ان کی بیوی بہت صابر اور شکر والی تھی۔ وہ ایک ملکہ تھی، وہ کوئی عام معمولی عورت نہیں تھی جو ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیتی۔ انہوں نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو یہ بات بولی تھی کہ میں ایک معمولی انسان، آپ مجھے اتنی ترجیح دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم سب سے پہلے اللہ کے گھر حاضری لگانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ آپ کو سارا دن وقت نہیں ملتا، آپ صرف رات کے وقت اللہ کے پاس جا پاتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ کبھی بھی میری حق تلافی نہیں کریں گے۔ وہ کافی دیر تک اپنی بیوی کو تکتے رہے اور گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے لیٹ گئے۔ تھوڑی سی نیند لے کر وہ اٹھ گئے تھے۔ سورج طلوع ہوتے ہی ان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی میز سج چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زوجہ کے ہمراہ ناشتہ تناول کیا اور اس دورانیے میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار لگنے کا وقت ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے تھے۔ تمام درباری اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ تمام لوگ ہی ان کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے۔ باہر رعایا کی ایک بیر موجود تھی جو اپنے بادشاہ سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہوئے۔ ان کے بیٹھتے ہی تمام افراد بیٹھ چکے تھے۔ سلطان نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں سلام کیا۔ تمام لوگ ان کے سلام کا جواب ادب سے دینے لگے۔ سلطان نے وزیر کو گردن کے اشارے سے قریب بلایا اور فوراً ہی ان قبائل کے سرداروں کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا جن کو کال کوٹری میں بند کیا گیا تھا۔ سلطان کا حکم ملتے ہی تھوڑی دیر بعد دونوں قبائلوں کے سرداروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا، جبکہ سامنے موجود مردوں کو دیکھ سلطان حیران ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ بہت معزز قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان کو دیکھ دونوں نے ادب سے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے انتہا سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ سلطان نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور بلند آواز میں بولے، ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ آپ دونوں ایک معمولی سے گدھے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ تھا یا پھر کوئی پریشانی ہوگی تھی تو آپ دونوں میرے پاس آتے، مجھے اپنا مسئلہ بتاتے، میں ضرور آپ کے مسائل حل کرتا۔ ایسے ایک دوسرے کا گریبان تھام کر آپ دونوں کو کیا حاصل ہوا؟ دونوں کے سر مزید جھک چکے تھے۔ ان سب چیزوں سے صرف ایک یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی کافر ہیں جو ایک دوسرے کا گریبان تھام رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تاکید نہیں کرتا، بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رہنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کا گریبان تھامنا ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سب پر یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تم دونوں کیوں حابیل اور قابیل بننا چاہتے ہو؟ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ تمام درباری ان کو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔
صرف لوگوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان نے جب ان دونوں کو اچھی طرح سے شرمندہ کر دیا اور ان کو اس بات کا احساس دلا دیا جو وہ کر رہے تھے وہ غلط ہے، تو پھر ان دونوں میں سے ایک سردار کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہمیں تفصیل سے آگاہ کرو کہ تم دونوں کے بیچ لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی۔ جس سردار کو سلطان نے مخاطب کیا تھا اس نے سلطان کی جانب دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے جو بھی کیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ہم سب بہت شرمندہ ہیں۔ میرے قبائل میں موجود غریب عوام کے پاس جتنے بھی گدھے تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ ان کی روزی روزگار ان گدھوں کی بدولت ہی چل رہا تھا، لیکن جب سے ان بیچاروں کے گدھے مارے گئے ہیں تب سے وہ سب کے سب بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ وہ ان گدھوں کی مدد سے تجارتی مال دوسرے شہر تک منتقل کرتے تھے، لیکن اب جب سے ان لوگوں کے پاس گدھے موجود نہیں ہیں تب سے انہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں مل رہا جس سے ان کے گھر کا چولہا جل سکے۔ ان مرے ہوئے گدھوں کی لاشیں ندی کے کنارے سے ملی ہیں جو فیروز کے قبیلے سے جڑتی ہے۔ میں یہ سب دیکھ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میرے پورے قبیلے کا شک فیروز کے قبیلے پر جا رہا تھا۔ میں پہلے فیروز سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن معاملات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اسی لیے ساری چیزوں کو پس پشت ڈالا اور بنا کچھ سوچے سمجھے فیروز کے قبیلے پر حملہ کر دیا، لیکن مجھ سے پہلے ہی فیروز اپنے قبیلے کے ساتھ تیار بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی ندی کے کنارے بھی اس کے گدھے مرے ہوئے ملے تھے۔ اس کے قبیلے کے گدھوں کو بھی مارا گیا تھا اور فیروز کا شک ہمارے قبیلے پر جا رہا تھا کیونکہ اس کی ندی ہمارے قبیلے سے جڑتی ہے۔ اس شک کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے اور ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ لیکن رات بھر کال کوٹری میں رہنے کے بعد میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی ہے کہ اگر ہم دونوں کے ہی گدھے مارے جا رہے ہیں تو یہ کرنے والا کوئی تیسرا ہے جو ہم دونوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ میں آپ کی بات کے ساتھ ہوں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم دونوں حابیل اور قابیل نہیں بنیں گے۔ وہ شخص کافی سمجھدار تھا، اس نے فوراً ہی مصلحتاً فیصلہ کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، جبکہ فیروز نے بھی اس شخص کو ایک دفعہ دیکھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سلطان اس ملن پر دھیما سا مسکرائے۔ انہوں نے ایسا ہی چاہا تھا کہ ان کی رعایا ایک دوسرے سے جڑ کر رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، کوئی بھی بھائی ایک دوسرے کا دشمن نہ بنے۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی جب رات کے پہر وزیر نے آ کر انہیں بتایا تھا کہ دو قبائل آپس میں لڑ گئے ہیں صرف گدھوں کے پیچھے، لیکن ان قبائل میں موجود لوگوں کے لیے وہ گدھے معمولی نہیں تھے بلکہ وہ ان کے روزگار کا ذریعہ تھے۔ سلطان بیٹھے بیٹھے سارا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور وعدہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اب لڑائی نہیں کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس گدھے کو مار کر لازمی پکڑیں جو ہماری روزی روٹی کو چھیننے کے در پر آیا ہوا ہے۔ سلطان نے ان دونوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا ساتھ ضرور دیں گے اور اس گدھے کو مار کر لازمی جلد ہی پکڑ کر سلاحوں کے پیچھے ڈال دیں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ بات اب ناگزیر گزر رہی تھی۔ وہ اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کر رہے تھے، لیکن ان قبائل کا جھگڑا انہیں اس چیز کا احساس دلا چکا تھا کہ یہ بات بہت زیادہ بڑی ہے، جبکہ اب رعایا اپنے مسائل سلطان کے پاس آ کر بتانا شروع کر چکی تھی۔ بہت سی رعایا کے مردوں نے سلطان سے آج کے دن میں زیادہ تر شکایتیں گدھے کے حوالے سے ہی کی تھی۔ ان مردوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے گدھے مارے جا رہے ہیں اور ان کا روزگار بالکل بند ہو گیا ہے۔ سلطان عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ان گدھوں کے ذریعے لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا علم پہلے ہی ہو جاتا تو وہ پہلا گدھا مرتے ہی اس پورے معاملات کی تحقیقات کر کے اس کو شروع میں ہی روک دیتے، لیکن بس غلط فہمی کے چکر میں سب کچھ خراب ہوتا چلا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور باقی جو رعایا مسائل بتانے کے لیے رہ گئی تھی انہیں کل کے لیے بول دیا گیا تھا، کیونکہ سلطان کو اس گدھے مار مسئلے سے نکلنا تھا، اس لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا گیا۔ سلطان اپنے مخصوص حجرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور وہاں بیٹھ کر اپنا منصوبہ تیار کرنے لگے کہ کیسے انہوں نے اس آدمی کو پکڑ کر سلاحوں کے پیچھے ڈالنا ہے۔ آخر کون ہے وہ انسان جو یہ کام کر رہا ہے، جو دونوں قبائل کو لڑوانا چاہ رہا ہے؟ آخر وہ کون سی بلا ہے جو سلطان کی سلطنت میں داخل ہوگی ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ان کے دماغ میں ابھر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ بہت خراب ہو چکا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بھی ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو وہ اپنے عزیز بندوں کو کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ان کا ہمیشہ سے ایک اصول تھا، جب بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے یا پھر انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا تو وہ فوراً ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ ان کے دماغ میں کوئی ترکیب آ جائے
جس سے وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صلاۃ حاجت کی نماز پڑھتے ہی ان کے دل کو بے حد سکون ملا تھا، اور چند سیکنڈ بعد ہی اچانک ان کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دل سے اور سچے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد لازمی کرتا ہے۔ سلطان نے جو سوچا تھا وہ اس پر کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا تھا کہ 10 گدھوں کا انتظام کیا جائے اور رعایا میں کوئی بہت ہی خستہ حال سا گھر ان کے لیے تلاش کیا جائے، تاکہ وہ ایک رات اس گھر میں بسر کر سکے، تاکہ وہ آرام سے اس گدھا مار بلا کو پکڑ سکے جو ان کی سلطنت میں گھس کر لوگوں کے روزگار کو بند کروا رہی تھی۔ سلطان نے یہ کام کافی خاموشی سے کیا تھا، کیونکہ اگر اس بات کے بارے میں کسی کو بھی علم ہو جاتا تو اس بلا کو معلوم ہو جانا تھا کہ سلطان بیس بدل کر یہ کام کرنے والے ہیں، تو وہ فوراً ہی محتاط ہو جاتی۔ اس لیے یہ بات صرف سلطان اور ان کے وزیر تک کی محدود رہی تھی۔ سلطان نے وزیر پر یہ بات واضح کر دی تھی، جب وہ گدھوں کا انتظام کرنے لگے تب وہ بھی اپنا بیس تبدیل کر لے، اور اس گھر تک گدھے پہنچانے کے دورانیے میں بھی ان کا لباس تبدیل ہو۔ وزیر ہمیشہ ہی سلطان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ اس نے اس بار بھی یہی کیا تھا۔ گدھوں کا انتظام کرنے تک اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ایک چرواہے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی خستہ حال گھر دریافت کیا، اور اس شخص کو جو اس گھر میں موجود تھا اسے ایک رات کے لیے محل میں پناہ دے دی تھی، جبکہ سلطان کو یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ ان کے لیے گھر اور گدھوں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ رات ہوتے ہی سلطان نے فوراً ہی اپنا بیس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ایک شاہی لباس سے ایک عام انسان کے لباس میں آ چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے، اپنی رعایا کو پرسکون زندگی دینے کے لیے خود کو ہمیشہ ہی وہ بے سکون کر لیتے تھے۔ ان جیسا بادشاہ نہ آج تک اس دنیا میں آیا تھا، نہ کبھی آئے گا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر محل کے پیچھے دروازے سے نکل کر اس خستہ حال گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کوئی بہت معمولی سا گھر تھا۔ یہ گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ گھر میں گھستے ہی 10 گدھے ان کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے ان گدھوں کو ایک نظر دیکھا اور فوراً ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا برآمدہ اور ایک کمرہ تھا۔ وہ اس گھر میں آئے تو وہ بھی بہت چھوٹا سا تھا، اور وہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور کونے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اضطرابی کیفیت کا شکار رہے۔ انہیں گدھوں کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن خود کو مضبوط کر کے وہاں موجود وہ چارپائی پر لیٹ چکے تھے اور اس بلا کا انتظار کرنے لگے جو ان گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک دیتا تھا۔ انہیں وہاں پہنچے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہو سکے کہ آخر وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن گدھے اپنی جگہ پر ہی جیسے تھے ویسے ہی ابھی تک موجود تھے۔ تہجد کا وقت قریب آ گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر برآمدے میں ڈالی تو وہاں پر 10 گدھے ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور باہر آ کر وضو بنانے لگے، لیکن اچانک ہی انہیں اس گھر کی چھت پر کچھ آوازیں آنے لگیں۔ وہ فوراً ہی محتاط ہو گئے اور دیوار کی اوٹ میں ہو کر سارا منظر ملاحظہ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سلطان سب چیزوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں چاند اپنی آب و تاب پر تھا، جس کی وجہ سے اندھیرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی، اور جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا وہ کافی حیران کن تھا۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کام ہو سکتا ہے۔ ان کی سوچ بھی یہاں تک نہیں گئی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں تھے، لیکن انہیں کسی بھی طرح سے فوراً ہی ان سب چیزوں پر قابو پانا تھا، نہیں تو کافی دیر ہو سکتی تھی۔ محل سے نکلتے ہی ان کا خاص وزیر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس خستہ حال گھر کے پاس آ گیا تھا، لیکن اس بات سے سلطان ناواقف تھے۔ ان کے بیس کے نیچے ان کی تلوار موجود تھی جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، تاکہ اگر کوئی حملہ ان پر ہو جائے تو وہ اپنا بیچ بچاؤ کر سکیں۔ وہ یکدم ہی سامنے آئے اور غصے سے دھارے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور تم لوگ یہاں کیسے اور بنا کسی کی اجازت کے بغیر اس خستہ حال گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ جبکہ ان لوگوں میں جو گدھوں کی رسیاں موجود تھیں وہ سلطان کی آواز سنتے ہی چھوٹ چکی تھیں۔ وہ تینوں کڑیل جوان مرد پوری جان سے کانپ چکے تھے۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کی فوج کے خاص سپاہی تھے جو سپہ سالار کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ منظر دیکھ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھٹیا کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ساتھی دار ہیں۔ ان کی آواز میں اتنا جلال اور کڑک پن تھا کہ وہ تینوں کانپ سے گئے، جبکہ سلطان کی بلند آواز سن کر وزیر فوراً ہی اس خستہ حال گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ ان تینوں مردوں کو دیکھ کر وہ بھی سکتے کی کیفیت میں چلا گیا تھا، جبکہ وزیر کے داخل ہوتے ہی سلطان وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، لیکن وزیر تو کسی اور ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ وزیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، یعنی تم ہو وہ بلا جو پورے شہر میں مشہور ہوتی پھر رہی ہے۔ تم تینوں گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک رہے ہو،
سلطان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا اس وقت وہی جانتے تھے، کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت ان تینوں کا سر قلم کر دیں، کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو مشکلات ان کی رعایا میں موجود غریب عوام نے اٹھائی تھی اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ سلطان نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر انہیں رات بھر کے لیے کال کوٹری میں ڈال دو، اور صبح ہوتے ہی پوری رعایا میں یہ اعلان کر دو کہ وہ بلا مل چکی ہے جو ان کے روزگار کو بند کر رہی ہے، یعنی ان کے گدھوں کو مار رہی ہے۔ کل ہی ان تینوں جانوروں سے بڑے میدان میں سوال جواب ہوں گے کہ وہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ کل ہی ان تینوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، جبکہ ان تینوں کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں، وہ تینوں تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کے لب کچھ بولنے کے لیے ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ ان تینوں کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے سلطان خود براہ راست آ جائیں گے۔ وہ لوگ نہ جانے یہ کام کب سے کر رہے تھے، یہ سب سوالات تو کل بڑے میدان میں ہی ہونے تھے۔ سلطان یہ سب کچھ بول کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وزیر نے اپنی طاقت کے زور پر ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی اور انہیں گھسیٹتا ہوا کال کوٹری میں بند کر چکا تھا۔ سلطان اپنے حجرے میں آگے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج کی سپاہی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ وہ کافی اضطرابی کیفیت کا شکار تھے، ان کا دل کافی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ محل کی چھت پر آگے گہری گہری سانس ہوا کے سپرد کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو پرسکون نہیں کر پا رہے تھے۔ جب انہوں نے مسلسل خود کو اسی حالت میں دیکھا تو وہ فوراً نیچے آ گئے اور جائے نماز پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ ان کی فوج سے وہ سارے غدار خود ہی نکل جائیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ان کی رعایا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کافی دیر اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہنے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سکون حاصل ہوا تھا اور وہ اپنی خوابگاہ میں آگے تھے۔ ان کی زوجہ نیند کی آغوش میں تھی، وہ بھی ان کے برابر میں لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ نہ جانے کل کیا کیا سچ ان کے سامنے آنا تھا۔ وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کب نیند کی وادیوں میں اترے انہیں علم نہ ہوا۔ صبح سورج طلوع آفتاب ہوتے ہی پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ سلطنت کے بادشاہ سلطان نے ان بلاؤں کو پکڑ لیا ہے جو ان لوگوں کے گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک رہی تھی۔ آج ظہر کی نماز کے بعد ان بلاؤں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ پوری رعایا کو اس عدالت میں مدعو کیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت دور دور سے میدان میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگ تو فجر کی نماز کے بعد ہی میدان میں آگے تھے اور ظہر کی نماز بہت سے مردوں نے باجماعت میدان میں ہی ادا کی تھی۔ سلطان اپنے حجرے میں موجود تھے۔ جیسے ہی وقت ہوا ان تینوں کو کالا کپڑا منہ پر ڈال کر میدان میں حاضر کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان بھی اس میدان میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہو کے، سر پر سورج تھا، سب لوگوں کی حالت گرمی کے باعث کافی گہر ہو رہی تھی، لیکن جس حالت سے وہ لوگ دوچار تھے اس کا انجام دیکھنے کے لیے وہ لوگ گرمی سردی کی بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگ ہی ان تینوں آدمیوں کو غور غور سے دیکھ رہے تھے اور زیادہ تر لوگ تو انہیں پہچاننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان تینوں کے چہروں سے کپڑا ہٹا دیا جائے۔ جیسے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا، رعایا میں موجود تمام افرادوں کا منہ حیرت سے کھل چکا تھا، لیکن ان تینوں سپاہیوں کے بارے میں سب لوگ ہی جانتے تھے۔ اکثر اوقات ان لوگوں کا سامنا بہت سی رعایا کے فرد سے ہوا تھا، لیکن آج مجرم کی طرح ان تینوں کو اپنے سامنے دیکھ تمام رعایا حیران و پریشان تھی۔ سلطان نے بنا کسی کو بھی کچھ بولے ان تینوں کو خود سے مخاطب کیا اور بلند آواز میں بولے، اب تم تینوں رٹو طوطے کی طرح شروع ہو جاؤ، نہیں تو اگر ہماری لاٹھی اٹھی اور وہ تم تینوں پر شروع ہوئی تو یاد رکھنا تم تینوں کی ہم ہڈیاں توڑ دیں گے۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم لوگ سب سچ ہمارے سامنے اگل دو، نہیں تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایک ایسی موت سے نوازیں گے جس کے بعد نہ تو تم مرو گے نہ تم جینے میں شمار ہوگے۔ ان کی آواز اس قدر سرد تھی کہ وہ تینوں کانپ کر رہ گئے۔ رعایا میں موجود بوڑھا جوان مرد عورت بچہ سب لوگ ہی ان تینوں مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم ہم جانتے ہیں ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ہم آپ کی فوج کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے غداری کر چکے ہیں، لیکن ہم تھک چکے ہیں۔ ہم کب تک آپ کے ساتھ وفادار رہتے؟ وفادار رہنے کا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے سپاہیوں کو منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی سپاہی زنا نہیں کرے گا، کسی بھی عورت کے قریب نہیں جائے گا، رشوت نہیں لے گا، جوا نہیں کھیلے گا۔ یہ کہاں کے اصول ہیں؟ یہ سب اصول تو آپ کے ہیں، تو ان سب پر عمل بھی آپ کریں۔ ہم کیوں آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں؟ ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لیا اور اس نے ہمیں یہ ترکیب دی تھی کہ رعایا میں موجود تمام گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک دو تاکہ قبائل آپس میں لڑ جائیں اور سلطان ان سب چیزوں میں مگن ہو جائے اور تمہیں ہر برا کام کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ جب سے ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا ہماری موجیں لگ گئی تھیں، ہمیں اپنا فائدہ ہو رہا تھا اور آپ کا دشمن جو آپ کے بنائے ہوئے اس بھائی چارے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا
वो अपना मकसद पूरा कर रहा था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमें इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। बड़ा सिपाही ये बोलकर खामोश हो गया था। सुल्तान ने दूसरे सिपाही की जानिब देखा तो वो सर झुकाए खड़ा हुआ था, जबकि तीसरे का तो ऐसा मालूम होता था जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। सुल्तान ने तीनों की जानिब देखा और कहने लगे, तुम लोग गुनाहों के काम के लिए मुझे मसरूफ करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तो इस काम की तरफ मुतवज्जो ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। तुम लोग नहीं जानते हो जिना की सजा क्या है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ मजे का सामान लगता है। गलतकारी करना गुनाह है, इसकी सजा सिर्फ जहन्नुम है और इसके अलावा कुछ नहीं। तुम तीनों क्या समझते हो? तुम तीनों ने जो ये काम किया है, गरीबों का हक मारा है, आपस में भाइयों को लड़वाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा, आखिर में तुम्हें जन्नत से नवाज देगा? तुमने आज मुझसे नहीं बल्कि अपने रब से गद्दारी की है। मुझसे बगावत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना था। अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम तीनों की शादी एक अच्छे घरानों में करवा देता, ताकि तुम लोग जिना जैसी गलाजत की बजाय निकाह जैसे पाक बंधन में बंध जाते और औरत की कुर्बत हासिल कर लेते। लेकिन तुम लोग ठहरे काफिर, जिसके दिलों में अल्लाह ने मोहर लगा दी है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोलकर अपनी रियाया की जानिब मुतवज्जो हुए और बुलंद आवाज में बोले, ये तीनों आपके मुजरिम हैं, आप इन तीनों के साथ जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको खुली छूट है। मुझसे बगावत करने पर तो मैं उन्हें माफ कर सकता था, उन्हें एक बार फिर मौका दे सकता था, लेकिन जो गलती इन लोगों ने की है अपना फायदा हासिल करने के लिए, इसकी माफी न मेरे पास है न मेरे रब के पास है। उन लोगों ने गरीबों की रोजी रोटी को छीना है, उनको किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। या आप लोगों के मुजरिम हैं, आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुल्तान ये बोलकर अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। वो अपनी नशिस्त से अभी उतरते इससे पहले ही रियाया चीखती हुई इन तीनों पर पत्थर बरसाना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो तीनों अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन इतनी तादाद में अवाम थी कि वो लोग कहीं से भी बचते तो उनकी मौत यकीनी थी, और देखती देखती लोगों ने उन पर इस कदर पत्थर बरसाए कि वहीं पर वो तीनों दम तोड़ चुके थे। सुल्तान ने एक नज़र उन तीनों को मुड़कर देखा और मुस्कुराते वहां से लौट गए। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि अगर इंसान भाईचारे के साथ रहे तो वो कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता, और अगर इंसान जिना से दूर रहे, अल्लाह से करीब हो जाए, तो वो कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनता और ना ही उसको ऐसी बेइज्जती वाली मौत नसीब होती है। रोजाना एक नया सच्चा और सबकमुज़ वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।